بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. متن حدیث سے متعلق اور سند حدیث سے متعلق درس حدیث کے دوران کن کن چیزوں کی رعایت ضروری ہے اس کو بیان کرنے کے بعد علوم الروایہ کو بیان کیا جا رہا تھا، جس کے ضمن میں التحمل والادا اور طرق تحمل کو ذکر کیا گیا کہ کن کن طریقوں سے احادیث مبارکہ کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے حضرات محدثین نے قراءت علی الشیخ، مناولہ، کتابت وغیرہ کے کس طریقے کو اختیار کیا۔ انباءنا اور حدثنا کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ بعض حضرات اس کو ایک جیسا شمار کرتے ہیں اور بعض حضرات اس میں تفریق کرتے ہیں۔ روایت حدیث چونکہ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک پڑھ کر اور دوسرا لکھ کر۔ حدیث کو جب پڑھا جائے، نقل کیا جائے تو اس ضمن میں تحمل اور ادا کی معلومات کا ہونا ضروری ہے، اور جب حدیث کو لکھا جائے تو اس وقت کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں قواعد کتابت الحدیث وضبطہ وکیفیتها، کتابت حدیث کے قواعد اور اس کے طریقے کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اب یہ کتابت حدیث کے اصول اور ضوابط کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ لکھنے میں بھی کام لگتے ہیں اور پڑھتے وقت بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرات محدثین کے یہاں پر کچھ رموز ہے، جن رموز کی معرفت کیا ہے، ضروری ہے۔ وہ رموز کیا ہے؟ مثلا حضرات محدثین حدثنا کو مکمل نہیں لکھتے، حدثنا کو دو طرح سے لکھتے ہیں، سا، نون اور الف، ثنا لکھتے ہیں۔ اب طالب علم کو معلوم ہی نہیں، اب وہ پڑھتا ہے ثنا، لثنا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ حدثنا ہے، حدثنا وبالاسناد المتصل بنا الى الامام البخاری حدثنا، کہ وہ امام بخاری نے ہمیں بیان کیا، تو وہ سند متصل کے ساتھ کہ امام بخاری نے جس کو بھی بیان کیا ہو، وہاں سے جو سلسلہ چلا اس سلسلے سے ہم تک انہوں نے ہمیں بیان کیا، تو اس کو حدثنا کو دو طرح سے لکھا جاتا ہے، ایک تو سا، نون اور الف کے ساتھ، اور دوسرا اسے لکھا جاتا ہے صرف نون اور الف کے ساتھ، نا۔ ابھی پڑھنا شروع کر دیا، بولے نا، ارے کیا نا؟ کچھ ایجاب و قبول ہو رہا ہے کیا؟ ہاں اور نہ کر رہے ہیں یہاں پر۔ تو نون اور الف لکھ دیا جاتا ہے، تو اس کو کیسا پڑھیں گے؟ حدثنا، اس کو صرف نا نہیں پڑھیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرات محدثین جیسے امام ابو داؤد نے کہا حدثنا مؤمل بن الفضل الحرانی، اب اس کے بعد پہلے حدثنا بیان کرتے تھے وہ، اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں ثنا، تو ثنا نہیں پڑھیں گے، آپ کیا پڑھیں گے اس کو؟ حدثنا بقیۃ بن الولید قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم وذلك أن الدور لم تكن عليها يومئذ ستور۔ کیا تو فرماتے ہیں کہ عام طور پر حضرات محدثین کا یہی طریقہ ہے کہ لمبا لمبا لکھتے تو ظاہر سی بات ہے اس میں بھی وقت جاتا اور ساتھ ساتھ میں صفحات بھی زیادہ خرچ ہوتے، تو شارٹ کٹ میں کام چلاتے ہیں، تو اس کے لیے ان رموز کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام دارمی کے ذریعے سے ایک مثال انہوں نے پیش کی ہے، اخبارنا محمد بن عبداللہ قال حدثنا یزید، اب حدثنا نہیں لکھا ہے انہوں نے، سا، نون اور الف لکھ دیا ہے،
لیکن آپ کو کیا پڑھنا پڑے گا اس کو؟ حدثنا هو ابن زريع اور حدثنا سعید، یہاں پر صرف نون اور الف لکھا ہے. عن قتادة عن سالم بن ابي الجعد عن معدان بن ابي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه. اسی طریقے سے اخبارنا کو کس طریقے سے محدثین لکھتے ہیں؟ تو اخبارنا کو مکمل نہیں لکھتے ہیں. اخبارنا کو الف حمزہ کے ساتھ نون اور الف. تو جہاں انا لکھا ہو تو ایسا نہیں چالو پڑھ دینے کا انا. ارے تو کیا ہے؟ کون سے جھاڑ کی مولی ہے بھیا تو؟ انا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اخبارنا. ارے وہ کیا ہے؟ اخبارنا. جیسے مثال کے طور پر امام طبرانی کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ حدثنا اسحاق بن ابراہیم الغزی قال حدثنا محمد بن ابی السری الاسقلانی قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبارنا معمر. قال اخبارنا معمر. تو کہا کہ ان رموز کو اپنے ذہن میں رکھ کر اسی طریقے سے اس کو جب بھی محدثین ذکر کرے اخبارنا جہاں انا لکھا ہو وہاں پر اس کو اخبارنا پڑھے، اور انبانا جہاں پر لکھا ہو اسے مکمل لکھا جاتا ہے. عام طور پر حضرات محدثین وہاں پر کسی قسم کا کوئی اختصار سے کام لیتے نہیں ہے، انبانا کو پورا لکھتے ہیں، لہذا اس کو پورے طور پر پڑھا جائے. جیسے اس کو مثال کے طور پر امام طبرانی کے حوالے سے مثال پیش کی ہے. حدثنا محمد بن عبد الرحمن الشافعی قال حدثنا القاسم بن هاشم قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس الضبي قال انبأنا هلال بن عبد الرحمن عن عطاء بن ابي ميمونة عن انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المرضى ومروهم فليدعوا لكم. اور عبارت پڑھنے والا طالب علم تیاری کے ساتھ آئے. عبارت پڑھنا یہ بہت بڑا شرف ہے. الحمدللہ میں دور حدیث شریف میں تھا، میں نے تقریباً 80 سے 90% عبارت پڑھی، کسی کو پڑھنے نہیں دیتا تھا. استاد آئے تو شروع پڑھ جاتے. اب شروع سال میں تو بہت کم سبق ہوتا تھا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا. اب آخری سال جب آیا تو بہت سارے نے پڑھنے کا شوق جاگا کہ ہم بھی پڑھیں گے، لیکن چونکہ شروع سال سے میں نے پڑھنے کا اپنے آپ کو عادت بنائی تھی لہذا میری زبان پر چڑھ گیا. اب اسما کا ضبط ہے وہ بھی ایسے ہی نہیں چڑھتا ہے. وہ آدمی جب خوب پڑھتا ہے تو وہ خود بخود، ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا لیکن ایک بھی اعراب کہیں پر لگا ہوا نہیں، کہیں نہ زبر ہے نہ زیر ہے اخیر میں، نہ پہلے کہیں پر بھی نہیں ہے، لیکن وہ زبان پر چڑھ گئے. تو اسما کا جو ضبط ہے وہ بھی زبان پر کب چڑھتا ہے؟ جب آدمی بار بار پڑھتا ہے. لہذا آدمی کو کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے. میں اس نیت سے پڑھتا تھا الحمدللہ کہ 2 فائدے ہوں گے اس سے. ایک تو یہ کہ ہر حدیث کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا ثواب مل جائے گا، اور دوسرا حضرات صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ پڑھنے کا اور دعا دینے کا موقع ملے گا. ہو سکتا ہے ایک آدھ رضی اللہ عنہ قبول ہو جاوے تو اپنی بھی نیا کیا ہو جاوے؟ پار ہو جاوے. سمجھ گئی بات؟ تو اس لیے یہ ہر طالب علم کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ پڑھے. اب آخری سال میں پھر کیا ہوا، بچوں نے پڑھنے کی کوشش کی لیکن زبان ہی نہیں چلے ان کی، تو پھر وہ 1-2 حدیث پڑھ اس کے بعد بولے بھائی خاموش ہو جا، چل بھائی اسے پڑھ. اپنے تو ایک دم کیا ہوتے تھے، ریڈی رہتے تھے، تو اپنے کیا ہو جاتے تھے، پھر شروع ہو جاتے. تو اس لیے آدمی کو شوق ہونا چاہیے، جتنا بھی ہے وہ اچھے سے حل کر آئے. اور حل کر آنے کے بعد کیا، اگر کلاس میں نہیں بھی موقع ملتا ہے تو آپ کے سامنے جگہ خالی ہے، مغرب بعد سبق نہیں ہے، ہلکے لگا کر بیٹھ جائے اور ایک دوسرے کو سنائے، تھوڑی بہت تکرار کرنے کی کوشش کرے. اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے کسی نہ کسی کام میں لائے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طالب علم اگر 3 کام کرے گا تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کی استعداد ضرور مضبوط ہو. کیا فرماتے تھے حضرت؟ میں لکھ کر دیتا ہوں کہ جس طالب علم نے 3 کام کیے اس کی استعداد بننا 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 اور بننا.
اس میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق پڑ سکتا نہیں. کا نمبر 1، استاد کے پاس سبق پڑھنے سے پہلے اس کا مطالعہ کر کر اسے حل کر کر ہے کہ بھئی آج کتاب کے اندر میں امکان ہے کہ یہ حدیثیں ہو سکتی ہے، تو ان ساری حدیثوں کو 10-10 15-15 منٹ دیکھ کر، حاشیہ دیکھ کر اس کو حل کر کر جائے. اب جب آپ حل کریں گے تو 30% آپ کے دماغ میں بات سمجھ میں آ جائے گی، آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گی. پھر اس کے بعد جب دوران درس استاد جب پڑھائے تو پوری توجہ سے ہمہ گوش ہو کر اسے سنے اور جو لکھنا ہو اسے لکھے. اور تیسرے نمبر پر جو کچھ پڑھا اس کا تکرار کر لے. تو ظاہر سی بات ہے 30% پہلے سمجھ میں آیا، استاد جب سمجھائے گا تو 50-60% تب سمجھ میں آئے گا، اور پھر جب تکرار کرے گا تو پورا 100% سمجھ میں کیا ہو جائے گا، آ جائے گا. تو اذا تکرر تقرر، معلوم ہے سب کچھ، لیکن کرے کون؟ اذا تکرر تقرر. جب بار بار کوئی چیز آپ کے دماغ کے اندر میں، تو اب جب آدمی سمجھاتا ہے، اس لیے آدمی کی استعداد تکرار کرانے سے اچھی ہوتی ہے. تیسری چیز، ہمارے محدثین تحویل الاسناد کو استعمال کرتے ہیں. محدثین کے طریقے میں سے یہ ہے کہ وہ تحویل اسناد کے موقع پر بیچ میں صرف ہا لکھ دیتے ہیں. کیا لکھ دیتے ہیں؟ ہا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے تحویل سند ہو رہا ہے، یعنی یہاں تک کہ مصنف نے جہاں سے شروع کیا وہاں سے یہاں تک کہ مصنف کی ایک سند ختم ہو گئی. اب اسی بات کو مصنف اپنی دوسری سند سے یہاں سے بیان کر رہے ہیں، تو ایک ہی بات کو 2 سندوں کے ساتھ ذکر کرنے کے لیے وہ تحویل سے کام لیتے ہیں. یعنی ایک ہی روایت کو 2 مرتبہ لکھنے کے بجائے کیا کرتے ہیں، وہ 2 سندوں کو ایک روایت کے ساتھ ضم کر دیتے ہیں. آپ یہاں تک پڑھ کر آئے اور پھر اس کے بعد ہاں لکھا تو ہاں وحدثنا، وہاں تحویل پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں کا مطلب تحویل ہے. اللہ کچھ سمجھتا ہوں چاہیے نہیں، آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے؟ ہاں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تحویل ہے. جیسے مثال انہوں نے پیش کی ہے، قال الامام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح. تو یہ ہاں ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ مصنف نے قتیبہ بن سعید سے روایت کو کیا، انہوں نے حدثنا لیث سے بیان کیا، پھر اس کے بعد اپنی دوسری سند کو لے آئے، وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا لیث. دیکھ رہے ہیں آپ کہ پہلی روایت میں لیث سے روایت کرنے والے قتیبہ بن سعید ہیں، اور دوسری روایت میں لیث یہ بیان کر رہے ہیں محمد بن رمح سے، محمد بن رمح سے، عن ابن شهاب عن ابن المسيب رضي الله عنه وعنهم اجمعين انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال حتى لا يقبله احد. قیامت کی نشانی حضور نے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے. قتل کرنے کا مطلب چونکہ عیسائی لوگ خنزیر وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کی حرمت بیان کر دیں گے کہ بھئی کوئی کھا نہیں سکتا، اور جزیے کو آپ معاف کر دیں گے اس لیے کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، جزیے کی ضرورت پڑے گی نہیں. وَيُفِيضُ الْمَالُ، اور مال کی بہتات ہوگی، اتنا مال لوگوں کے پاس ہو جائے گا، حتی لا يقبله احد ای لا يقبل احد الزکاة، یہاں تک کہ کوئی زکات کا مستحق معاشرے کے اندر میں باقی رہے گا. تیسرا، محدثین عام طور پر قالا کو ذکر نہیں کرتے، لفظ قالا بیان نہیں کرتے ہیں. یہ ہمارے طلبہ اس میں بہت غلطی کرتے ہیں. المتبع عند المحدثين حذف كلمة قال التي تأتي في أثناء السند اختصارا لكن القارئ يتلفظ بها من أجل صحة الكلام من جهة الإعراب وسياق الكلام. مثال ذلك قال الإمام مسلم. کیا مطلب؟ آپ سند شروع کیے تو آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، ایسے نہیں کہ آپ سیدھا شروع پڑھ دیے حدثنا الحمیدی. کیا حدثنا الحمیدی؟ حمیدی تیرے کو بیان کر رہے ہیں. ارے بھائی آپ نے آگے پیچھے کچھ نہیں پڑھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ حمیدی کس کو بیان کر رہے ہیں؟ یعنی تو 1300 سال کا ہو گیا، تو وہاں پر کو کچھ نہ کچھ شروع میں بیچ میں کیا کرنا پڑے گا، لانا.
تو دو طریقے ہیں، یا تو آپ کہیں وبالاسناد المتصل منا الى الامام امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی انہ قال حدثنا الحمیدی، اور کہے کہ بھئی زیادہ ٹائم نہیں ہے، شارٹ کٹ ہے، تو پھر کہیں قال الامام البخاری حدثنا الحمیدی۔ ارے سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ہاں، وحدث جیسے فرماتے ہیں قال الامام مسلم وحدثني زہیر بن حرب قال حدثنا، یہ دیکھا قال، کیا بولا میں نے؟ قال، ایسے ہی شروع نہیں پڑ جانے کا، چل رہی گاڑی سپر فاسٹ ڈوپر فاسٹ۔ قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن ابي مجلس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل۔ وہ ہمارا کیا اختلاف ہے، وہ بات کی بات ہے۔ بہرحال تو یہ فرماتے ہیں کہ قالا کا لفظ وہ لکھا نہیں جاتا ہے مگر اسے پڑھا جانا چاہیے، تو آپ کا عبارت پڑھنا صحیح، ورنہ آپ کا عبارت پڑھنا غلط، اس لیے کہ آپ قالا کے بغیر لا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انت رجل ٹھوکم تھا، کہ بیان کون کس کو کر رہا ہے، اور آپ شروع پڑھ گئے۔ اب کیا پڑھ گئے؟ شروع پڑھ گئے۔ تو فرماتے ہیں فاسناد مسلم يخلو من كلمة قال لانها محذوفة اختصارا فيجب على من يقرأ اسناد مسلم ان يقول قال الامام مسلم حدثني زہیر بن حرب۔ تو فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے نہیں لکھا ہے، لیکن آپ کو وہاں پر پڑھنا پڑے گا، تو جا کر اس کی سند صحیح ہوگی، ورنہ آپ کی سند صحیح، آپ صحیح سند سے گویا کہ عبارت کو پڑھ رہے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ کتابت حدیث کے اصول کو جاننا ضروری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ اس کے لیے چند اصول ہے جس کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، زیادہ بہتر یہ ہے کہ لکھتے وقت راوی کے نام کو اس کے اعراب کے ساتھ لکھنے کا انتظام کریں، راوی کے نام کو اس کے اعراب کے ساتھ لکھنے کا، اس کے ضبط اور اس کی شکل کے ساتھ۔ ان یضبط ما یکتبہ شکلا ونقطہ، کہ اس پر جہاں جہاں نقطہ لگانا وہاں نقطہ لگائے، جہاں زبر زیر لگانا ہے وہاں زبر زیر لگائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس کا ضبط یاد رہے، ہاں جہاں پر آسان ہے وہاں پر اگر آپ کو ایسا ہے کہ بھئی مجھے یاد رہے گا، اور دوسرا پڑھنے والا یہ کامن ہے، ہر جگہ پر ابو بکر لکھا ہوا ہے تو ابو بکر کو کوئی دوسرا کچھ پڑھ سکتا نہیں ہے، تو نہیں لکھے تو چل جائے گا، لیکن جہاں مشکل ہو وہاں پر راوی کا ضبط اور شکل یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ حتی یأمن من الالتباس خاصتا الاسماء لانها لا تدرک بالمعنت بل تتوقف على السماع والضبط، اس لیے کہ نام جو ہے اس کے لیے کوئی اصول و ضوابط نہیں ہے، نام تو جیسا سنا گیا ویسا ہی، ابو مجلس ہے ابو مجلس ہے۔ اب آپ لغت کے اندر میں اس کو تلاش کریں کہ چلو قاموس میں جا کر دیکھیں کہ ابو مجلس کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو اس کا ابو مجلس کا مطلب ملے گا تیرے کو قاموس میں؟ اس کا اعراب ملے گا تجھے؟ نہیں ملے گا۔ مجلس کا معنی ملے گا تو کچھ بھی ملے گا، وہ معنی یہاں پر مراد تھوڑی ہے۔ دوسرا، ان يحافظ على كتابة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره ولا يسأم من ذلك، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو حضور پر درود پڑھے پورا اور لکھے بھی پورا، اس میں کسی قسم کے بخل سے اور اکتاہٹ سے کام نہ لے۔ آدمی سوچتا ہے آگے نہیں مرتبہ، ارے بھائی پڑھ دے گا تو تیری کون سی کائنات ڈوب جائے گی۔ اس لیے درود من افضل العبادات، ان عبادتوں میں سے ہے جس کو بڑی فضیلت حامل ہے۔ آپ نے رمضان حدیث عہد بکم، ابھی رمضان گزرا ہے نا، تو آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے، تو جب پہلے زینے پر پہنچے تو کہا آمین، دوسرے پر کہا آمین، تیسرے پر کہا آمین، تو آپ نے کیا کہا؟ من ادرک رمضان ولم یغفر لہ، کہ جس کو رمضان ملا اور اس کی مغفرت نہیں کرا سکا وہ تو وہ ملعون ہے۔ پھر آپ آگے بڑھے تو کہا من ادرک والدیہ
اپنے والدین کو جس نے بڑھاپے میں پایا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا وہ بھی ملعون ہے. اور تیسرے پر آپ نے کیا کہا؟ آمین. تو کیا کہا؟ من ذکر امامہ، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. کسی روایت، بعض روایت میں حضور نے فرمایا سب سے بڑا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. تو اس لیے اس میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. جو طلبہ سنے، ضروری ہے کہ آپ زور سے صلی اللہ علیہ وسلم چالو پڑ جاوے تو پڑھانے والا بھی پریشان، پڑھنے والا بھی پریشان کہ معلوم نہیں کون سی مصیبت آ پڑی. دل ہی دل میں یا زبان ہی زبان سے آہستہ سے آپ پڑھے. سننے اور پڑھنے والے کو ہر ایک کو جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آئے تو درود پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اس کے بڑے برکات انسان کو حاصل ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ ایک عبادت ایسی ہے جو ریاکاری کے ساتھ بھی قبول ہوتی اور وہ ہے درود. ایک عبادت ایسی ہے جو ریاکاری کے ساتھ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن درود قبول ہوتا ہے. اچھا، بڑی اچھی توجیب ہے ان کی. اس کی کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ درود کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ یہ تحفہ ہے میری طرف سے، آپ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیجئے. اب اللہ کے رسول اللہ کے حبیب ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ سے کہے کہ یہ تحفہ دو اور اللہ کہنے میں نہیں دوں گا؟ ایسا ہو سکتا نہیں. تو کہا دور ریا سے بھی پڑھے تب بھی درود کیا ہو جاتا ہے؟ قبول ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ضبط کا اعتبار کا رعایت کرے، دوسرا درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر التزام کے ساتھ بھیجتا رہے. نیت کریں کہ انشاءاللہ سال بھر جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آئے گا ہم عقیدت اور محبت کے ساتھ اور دل سے درود پڑھنے کی پوری کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے. اس کی بے شمار برکتیں کو آپ خود محسوس کریں گے انشاءاللہ. یہ لکھنے میں بھی وہ صاد لام میم وہ نہیں لکھنے کا. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جس نے سب سے پہلے شارٹ کٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا اس کا ہاتھ شل ہو گیا. اس کا ہاتھ کیا ہو گیا تھا؟ شل ہو گیا کہ شارٹ کٹ میں جاتا ہے. کیوں؟ تو کہا کہ نہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک طرح سے گستاخی. ارے میں پورا لکھے گا تو کون سی کائنات جڑ جائے گی؟ بعض لوگ صرف ساتھ لکھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. نہیں، پورا لکھے صلی اللہ علیہ وسلم. علوم الروایت کے ذیل میں بیان کیا جاتا ہے صفت روایت الحدیث، کہ روایت حدیث کے آداب اور اس کے طریقے کی معرفت بھی ضروری ہے. روایت حدیث کے آداب اور اس کا طریقہ کیا ہو اس کی معرفت بھی طالب علم کے لیے ضروری ہے. جیسے بیان کر رہے ہیں کہ کیا کسی کتاب سے براہ راست کوئی آدمی کسی روایت کو بیان کر سکتا ہے یا نہیں؟ ان الراوی اذا لم يكن يحفظ حدیثه، کہ اس کو حدیث یاد نہیں اپنی سند کے ساتھ میں. ويخاف ان يخطئ في الاداء، یا اسے ڈر لگ رہا ہے کہ میں سند پڑھنے بیٹھوں گا کچھ کا کچھ بیچ میں کیا کروں گا؟ لوچے ماروں گا. هل يجوز له ان يروي من كتابه، تو کیا اس کے لیے اپنے پاس جو لکھا ہوا ہے اس سے روایت کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ ذهب فريق من اهل العلم ان الحجة هي فيما يرويه الراوي من حفظه ولا عبرة بما في كتابه. کہا نہیں چلتا ہے. ہمارے محدثین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے نہیں، یاد کیا ہوا چلتا ہے. یہ لکھا ہو تو کچھ بھی لکھ دے، نیند میں کچھ بھی لکھ مارا ہو، ہم کو کیا معلوم. تو اس لیے محدثین کی ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ نہیں یاد ہے تو چھوڑ دینے کا. باقی آپ نے لکھا ہو، آپ کے لکھا ہوا لکھے، یعنی آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کے حافظے کیسے ہوں گے کہ لکھے ہوئے کا اعتبار نہیں اور یاد کیے ہوئے کا اعتبار. اس کی برکت تھی کہ یہ سب یاد یہ محفوظ رہا. اگر اس کا انتظام نہ کیا ہوتا ہمارے محدثین نے تو یہ ذخیرہ حدیث اتنی آسانی کے ساتھ ہم تک پہنچ سکتا تھا نہیں. امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی یہی رائے ہے، کتاب سے نہیں، یاد رکھنے کا. اللہ نے کھوپڑا دیا کیوں ہے؟ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کی یہ جو دماغ ہے اس کی کیپیسٹی کتنی ہے معلوم؟ کتنی؟ 25 لاکھ GB. اللہ کچھ سمجھتا ہے کہ نہیں؟ کتنی؟
کم سے کم انسان کے دماغ کے اندر میں 25 لاکھ جی بی کا مادہ انسان محفوظ رکھ سکتا ہے. 2 جی بی 4 جی بی کا پین ڈرائیو ہوتا ہے, 10 جی بی 15 جی بی 40 جی بی کا کیا ہوتا ہے, 50 100 جی بی 500 جی بی کا موبائل ہوتا ہے, کمپیوٹر ہوتا ہے, بہت تو کتنے جی بی کا ہوتا ہے, 500 1000 جی بی کا. یہ کتنا ہے, 25 لاکھ جی بی انسان کو اللہ نے ایسی کیپیسٹی دی ہے کہ وہ چیزوں کو محفوظ کر سکتا ہے. اب آپ کو ہم کو تو یاد ہی نہیں رہتا ہے, یاد رہتا نہیں. آپ نے اپنے آپ کو ایسا سمجھ لیا کہ مجھے یاد رہتا نہیں. آپ خود دیکھیں, جس چیز کو آپ شوق سے سنیں گے, شوق سے یاد کریں گے تو وہ یاد ہو جائے گی, اور جس چیز میں آپ کو دلچسپی نہیں ہوگی وہ کبھی آپ کو یاد نہیں ہوگی. تو اس میں قصور آپ کا ہے, قصور آپ کی 25 لاکھ جی بی کا نہیں ہے. وذهب الجمهور الى ان الراوي اذا كانت احاديثه مكتوبه في كتاب واتقن المقابله على اصول معتمده, کہا لکھا ہے لیکن اس کو ٹیلی کیا ہے, اچھے سے پکا کیا ہے کہ برابر لکھا ہے, غلط اس میں کچھ لکھا ہے نہیں. وقد اهتم بكتابه وحافظ عليه, اور اس کو اچھے سے اس کی حفاظت بھی کی ہو. جاز له ان يروي من کتاب, تب اس کے لیے کتاب سے روایت کرنا جمہور کیا کہتے ہیں, جائز ہے, ورنہ الٹا کچھ بھی روایت کرنا جائز نہیں. حکم روایت الضریر, عجیب ہمارے محدثین بھی الکفایہ فی علم الروایہ میں امام اور فتح المغیث میں امام سخاوی نے ایک سوال قائم کیا. الضریر یقصد به الاعمى, جس کو برابر دکھتا نہ ہو, ڈیم, یا تو اندھا یا پھر ڈیم. ہم لوگ پڑھتے تھے تو ہماری کلاس میں ایک ساتھی تھا, کہاں کا جاؤ, حفظ پڑھتے تھے بلڈانا, اس کا نام تھا مقیم. اس کو دکھتا تھا وہ یوں کہ ایسا دکھتا تھا بیچارہ, تو اس کا نام رکھ دیا تھا ہم لوگوں نے مقیم ڈیم. کیا نام ہے اس کا, مقیم ڈیم. تو اس کو ڈیم بولو تو وہ ماننے کے لیے بھاگتا تھا, تو اس کو ذریر کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں, الذریر. وقد وجد عدد من الرواة ممن فقد بصره فاعتمد هؤلاء على حفظهم وكان فيهم من وصف بالحفظ والإتقان فمثل هؤلاء الاعتماد على حفظهم وإتقانهم. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي قلت ما تقول في سماع الضرير البصر؟ قال إذا كان يحفظ من المحدث فلا بأس وإذا لم يكن يحفظ فلا. کہا ٹھیک ہے, اندھا ہے, ڈیم ہے, لیکن اس کا حافظہ اچھا ہے اور اچھے سے یاد کیا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کا اعتبار ہوگا. کیونکہ ہمارے محدثین میں بہت سارے ایسے گزرے ہیں جو ضریر البصر تھے مگر ان کے حافظے بلا کے تھے. جو اچھی آنکھ والے تھے وہ بھی ان کے سامنے کیا ہو جاتے تھے, فیل ہو جاتے تھے. ومن امثلة الرواة الحفاظ الذين وصفوا بالضرير او اعمى, کہا کہ ہمارے محدثین ان کو بیان کرتے ہیں اور ان کا وصف بھی بیان کر دیتے ہیں. جیسے ابو معاویہ الضریر, ابو معاویہ کے ساتھ الضریر لکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا تھے, یا تو ڈیم تھے یا اعمیٰ تھے, یا تو مکمل نابینا تھے. تو فرماتے محمد بن خازمین, ابو معاویہ الضریر محمد بن خازمین عامی وهو صغیر, بچپن میں کیا ہو گئے, وہ نابینا ہو گئے. ثقۃ احفظ الناس لحدیث الاعمش, امام اعمش کی احادیث کے سب سے بڑا حافظ مانے جاتے ہیں. طبقہ تاسعہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور سن ہجری 195 میں ان کا انتقال ہوا. کتنے سال کی عمر میں, 82 سال کی عمر میں. من رجال الکتب الستہ, کتب ستہ میں سب جگہ پر ان کی روایت, ابو معاویہ الضریر کی روایت آپ کو کیا ہو جائے گی, مل جائے گی. قال الامام مسلم, جیسے امام مسلم ایک اپنے ضریر راوی کے بارے میں کہتے ہیں حدثنا محمد بن منہال الضریر, کہتے ہیں حدثنا محمد بن منہال الضریر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال, میری ایک عادت یہ ہے کہ میں رضی اللہ عنہ کے ساتھ عنہم اجمعین لگاتا ہوں. میں رضی اللہ عنہ کے ساتھ عنہم اجمعین, بھئی صحابی تو ہے ہی رضی اللہ عنہ, لیکن ان کے بعد بھی جو ہے وہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ ہیں نہیں, کوئی تابعی ہے, کوئی تبع تابعی ہے,
حضرت مولانا لطیف الرحمان صاحب اپنے ایک تقریر میں انہوں نے کہا تھا ان میں کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی کوئی رضی اللہ عنہم سے کم ہے نہیں. تو اس لیے میں نے ایک عادت بنائی ہے اپنے طالب علمی کے زمانے سے، میں پڑھتا ہوں عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ وعنهم اجمعین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لادخل الصلاة اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاخفف من شدت وجد امه به. تو فرماتے ہیں یہاں پر ضریر راوی کو بیان کیا اور ان کے بارے میں ذکر کر دیا. اللحن فی الحدیث، حدیث میں غلطی کرنا، حدیث کو راوی کو بیان کرنے میں یا پھر حدیث کو پڑھنے میں غلطی کرنا، اس کا حکم کیا ہے؟ وقد قرر العلماء انه يجب على طالب العلم ان يكون عارفا باللغة العربية، طالب علم عربی زبان سے مکمل واقف ہونا چاہیے، حتى يحسن قراءة الاحاديث، تاکہ احادیث مبارکہ کو صحیح قاعدے کی رعایت کرتے ہوئے پڑھے، وَيُحْسِنَ أَدَاءَهَا، اور اس کا تلفظ اور پروننسیشن بھی کیسا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے، شین کو سین اور کچھ بھی ادھر ادھر ٹھوکم ڈھاک کرے نہیں. لِأَنَّهُ بِدُونِ ذَلِكَ سَوْفَ يُغْلِطُ وَيُلْحِنُ وَيَنْسَبُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مَا لَمْ يَقُلْهُ دُونَ قَصْدٍ. اب آپ کچھ کا کچھ پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے عربی زبان میں سے معنی بدل جاتا ہے. جیسے میں بچوں کو، لوگوں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ قلب اور کلب، قلب بولے تو دل اور کلب بولے تو کتا. کتنا اللہ رب العزت نے قلب کے لیے قلب کا لفظ استعمال کیا اور عربی زبان میں قلب. کیوں؟ اس لیے کہ قلب پر محنت ہے تو انسان، قلب پر محنت نہیں تو قلب. جب آدمی اپنے قلب پر محنت نہیں کرتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ سارا قلب بن، یعنی بڑی آسانی سے قلب بن جاتا ہے.